باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین، باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے میرا حسین، باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، تو ان کے در سے مانگ جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہاں کے آلِ رسول ہیں، مالک سبھی جہاں کے آلِ رسول ہیں، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کا کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کا کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے، ایسا عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کی قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کی قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنا عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد الوصی والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ آج جو بہت بڑی عید ہے اور سب سے بڑی چیز ہے، آج امام حسین علیہ السلام جس کا دین آج دنیا میں چل رہا،
جس کا اعلان حضرت خواجہ غریب النواز فرمائے ہیں، دین اصل حسین، دین بنا اصل حسین۔ یہ حسین کا دین جو 60 پر 1 ہجری کے بعد یہاں تک آدم سے لے کر 60 پر 1 ہجری تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمد۔ آدم آئے تبلیغ دین محمدی کیا، شیش آئے تبلیغ محمد دین محمدی کیا، نو آئے محمد کے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمدی کی تبلیغ کی۔ سب نے آیا تبلیغ کی، سرکار مدینہ آئے، انہوں نے خود آ کر دین محمدی کی تبلیغ کی، اور یہ تبلیغ جب گئی کربلا 60 پر 1 ہجری تک گئی، اور اس کے بعد وہ تبلیغ ہوئی آ کر دین محمدی کربلا کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اور کربلا والوں کی شہادت کے بعد اب یہ دین محمدی دین حسین ہو گیا، اور یہ دین حسین قیامت تک چلنے والا۔ آج وہ حسین جو دین ہے اس کی آج مولود ہے، ان کے واسطے 12 مرتبہ درود شریف۔ اور اس کے ساتھ آج جو حسین کی مددگار، جس طرح ہر زمانے میں ہر نبی کو ایک مددگار ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مددگار تھے، ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مددگار تھے، اس کے ساتھ سرکار مدینہ کے زمانے میں مددگار تھے، جیسا موسیٰ کے زمانے میں ہارون علیہ السلام، وہ بھی ایک نبی ہیں، موسیٰ کے ایک آ کر ان کے مددگار تھے۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام دور پر جاتے، ہارون علیہ السلام کو وصیت ہوتی اور یہ تبلیغ کرتے اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو پورا کام کرتے۔ ایسا ہی سرکار جو ہے ہر نبی کو ایک مددگار ہوتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مددگار تھا، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود سلطان النصیرہ فرماتا ہے، اور وہ مددگار مولا کائنات علی مشکل کشا تھے، جس کے مددگار کے بنا کوئی نبی نہیں چلتا، کیونکہ ان کا ایک وارث ہونا، ان کا ایک رائٹ ہینڈ ہونا، اور جو آ کر ان کے راستے پر چلنے کے واسطے ایک مددگار، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر سرکار مدینہ تک سب کو آ کر اللہ تعالیٰ نے ایک مددگار دیا، اور یہ جتنا بھی دین چلا یہ آ کر یہ مددگاروں کے صدقے میں ہی دین چلا۔ جیسا سرکار مدینہ کا دین سرکار مولا علی مشکل کشا کی مدد سے چلا، بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، پھر بھی یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ دین آ کر مددگار، میں بھی آ کر نبی ہوں، سارے سید ہوں، پھر بھی یہ مددگار علی چاہیے۔ ایسے ہی ہر زمانے میں ایک مددگار ہوتا ہے، ایسے ہی اب امام حسین کا زمانہ آیا، اب ان کے مددگار، ان کو بھی ایک مددگار تھا، اور وہ مددگار کے صدقے میں یہ حسین دین حسین چلتا ہے، اور وہ مددگار کی بھی آج مولود ہے، 4 شعبان کو ان کی مولود ہے، حضرت عباس علم بردار کربلا، جو آج یہ پنجے، یہ جھنڈے، یہ علم، یہ غوث پاک کا علم، یہ جو بھی کائنات کے اندر جس کا بھی علم ہے، خاص یہ علم آ کر حضرت عباس کا علم ہے، اور یہ منصب ہم لوگ آ کر غوث پاک کو، خواجہ کو کرتے ہیں، حقیقت میں یہ علم عباس کا ہے، اور یہ عباس کا علم نبی نے مولا علی مشکل کشا ہو گیا، ان کی بھی مولود ہے، انشاءاللہ ان کے واسطے بھی 12 مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے ساتھ بھی حضرت امام زین العابدین، انشاءاللہ آئندہ جو جمعرات ہوتی ہے، انشاءاللہ امام زین العابدین کی مولود بھی 4 کو ہے، انشاءاللہ ہم جمعرات کے دن منائیں گے، وہ بھی 12 امام میں سے امام ہے، علی اکبر بھی آ کر حضرت امام قاسم ان کی بھی مولود ہے، انشاءاللہ ان کے واسطے بھی 5 مرتبہ درود پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة وسلام عليك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین حسین کے پر کاربند، اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط المستقیم حسین کے اوپر چلنے کی، ان کے قدموں کے نشانوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان مولود کے صدقے میں، چاہے کوئی آئے کوئی گئے،
خانخواہوں میں جہاں پر امام حسین آل حسین کا ذکر ہوتا ہے، ادمیہ کی ضرورت نہیں، معینہ کی ضرورت نہیں، خود حضرت فاطمہ الزہرا موجود ہوتے ہیں، اب ان سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، آتے ہیں جہاں پر امام حسین کا غم ہوتا ہے، امام حسین کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، خود فاطمہ الزہرا موجود ہوتے ہیں، زمانے کا امام جس کے ارد گرد سارا زمانہ ہوتا ہے، جس کی پاؤں کی دھول سے زمین و آسمان بنتے، خود وہ موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا بھی پرواہ نہیں۔ تو جس کی نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ امام حسین بلائے ہیں، چاہے بارش پڑو چاہے طوفان ہو، کیونکہ یہ چیز رکتی نہیں، کیونکہ وہ دن ہے، وہ دنوں کے اندر یہ مخصوص چیز ہے، کیونکہ حج کا دن ہے، حج کا دن آ کر ہم کو چاہیے کہ 7 ذی الحج 10 ذی الحج کے بیچ میں حج کرنا، باقی کے ٹائم کو تمہیں کتنے بھی رونا مارو حج نہیں ہوتا، وہ عمرہ ہوتا، باقی کے ٹائم کو کتنا بھی مارو طواف ہوتا، 7 سے 10 کو گئے تو وہ حج ہوتا، رمضان کی عید برابر شوال کی 1 تاریخ کو کرے تو رمضان کی عید، 10 ذی الحج کو دیکھو بقرعید کی عید کرو تو ذی الحج کی بقرعید، اس کے اندر وہ مزہ، وہ روحانیت، وہ چیز ہی چلک رہتی ہے جو دن برابر وہ دن کو کردہ ہے، کیونکہ امام حسین بندے پاک میں، اور خدا کی قسم یہ ایسا یہ دین ہے، یہ امام حسین کی ایسی فضیلت ہے، لوگ کیا کی سمجھتی ہیں، ہاں صندل وہاں صندل، یہ کر ڈالے، یہاں ناز ڈالے وہاں ناز ڈالے، مگر یہ دنوں کو یاد کرو، نہیں آئے پروانی انشاءاللہ یوٹیوب میں بیان سن لو، پھر بھی ہونا تو گھر میں جو بھی ہے امام حسین کی فاتحہ دلاؤں کے نام پہ 2 بتیاں سرکہ کو دے، یہ عقیدت ہے کہ ہمیں آنکھوں حسین والے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حر کیا تھے، مسلمان تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سب چیز دیتے تھے، پوری کربلا کے اندر حضرت حر جو پہلے یزیدیوں کے ساتھ تھے، پہلے حضرت نہیں تھے، حر علیہ السلام نہیں تھے، خالی حر تھے، اور وہ آ کر یزیدیوں کے ساتھ اور امام حسین کے قافلے کے ساتھ یزیدیوں کے حکم سے آ کر ان کے قافلوں کے ساتھ چلتے، جہاں جہاں بھی چلتے حر آ کر نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھے تھے، زکوٰۃ بھی دیے تھے، حج بھی کرے تھے، سب کچھ کرے تھے۔ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب بھی جو کرے، حر جو آ کر جو یزیدیوں کے ساتھ مل کر یہ نماز پڑھے، یہ روزہ رکھے، یہ سب کچھ کرے، کیا حر کی نماز قبول ہو گئی جو یزیدیوں کے ساتھ رہنے کو ہوئی تھی؟ کیا ان کا روزہ قبول ہوا تھا؟ کیا ان کی زکوٰۃ قبول ہوئی تھی؟ کیا ان کا حج قبول ہوا تھا؟ کیا ان کا کلمہ قبول ہوتا؟ دیکھو خدا کی قسم، انہوں جب تک یزیدیوں کے ساتھ تھے، ہے بے شک کلمہ پڑھے اللہ کے رسول کا، بے شک نماز پڑھے رہے گا، بے شک قرآن پڑھے رہے گا، بے شک بیعت لے رہے گا، سب چیز کرے رہے گا، مگر یہاں پر ہر چیز بھی تھی، مگر ان کے ساتھ حسین نہیں، ان کے ساتھ حسین نہیں تھا۔ یہاں انسان کو دکھانے کے واسطے کربلا میں یہ واقعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جب حر علیہ السلام رات نکل کر، ایک رات نکل کر 9-10 کی جو رات آئی، یوم عاشوراء کی رات آئی، حر اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب حسین علیہ السلام کے پاس آئے، گئے خدمہ میں گر گئے، خدمہ میں گرے۔ سب سے پہلے پوری کربلا کے واقعہ کے اندر سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر کو بھیجا۔ حسین علیہ السلام گئے، جا کو حضرت حر جا کو بیٹھ گئے، جا کو خدم بوسی کر لے۔ حر علیہ السلام کو اٹھایا، امام حسین بولے جا دیکھ یہ جنت کو دیکھ، یہ جنت دیکھ۔ حر علیہ السلام، یہ کوئی کتاب میں کوئی واقعہ میں نہیں کہ حر علیہ السلام حر آ کر امام حسین کے پیچھے پوچھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھے، ہے کیا پوچھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھے جو امام حسین کے پیچھے؟ چاہتے تو سب جنے پڑھا سکتے تھے امام حسین، مگر امام حسین اپنے پیچھے بول سکتے تھے حر تیرے نمازاں تو بیکار ہو گئے، تمہیں پیچھے 2 رکعت پڑھ لیں، کہ امام حسین دکھانا تھا کہ اگر یہ ہو جاتا تو سب جنے کیا بولتے، یہ آ کر حر آ کر جو نماز پڑھے، جو نماز پڑھنے کے صدقے میں آ کر جنت ملی، مگر یہاں دکھانا تھا کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ آ کر ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، قرآن کرنے والا ہے، جنگ میں لڑنے والا مجاہد ہے، شہید ہونے آیا ہے، پھر بھی یہ سب چیز بیکار ہو جائیں گے جب تک ان میں حسین ہے۔ جس دن جس وقت آ کر حضرت حر نے حسین کا وسیلہ، ان کے قدموں کا وسیلہ لے لیا، اب وہ پوری جتنی بھی عبادت ہیں وہ کچھ نہیں ملی ان کو، صرف حسین کی محبت آ کر حر کو حر علیہ السلام بنایا، حر کو حر علیہ السلام بنایا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یہ دنیا کے اوپر دکھانے کا، یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے پیراں، تمہارے شیخاں، تمہارے جتنے وسیلے والے، خدا کی قسم یہ کوئی برابر بھی کام نہیں آئے گا جب تک ان میں حسین ہے۔
تم جتنی بھی نمازاں پڑھ لو، بڑے بڑے سلسلے کھلا لو، بڑے بڑے شیخاں ڈلے کو ہلے کو مر جاؤ گٹ جاؤ، جب تک تمہارے میں حسین نہیں ہے تب تک خدا کی قسم تمہارے نمازاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اگر فرض کر لو خود آ کر امام حسین کے ساتھ نہیں رہتے تو ان کا حشر کیا ہوتا؟ ان کا حشر کیا ہوتا؟ جیسا یزیدیوں کا حشر ہوا، پورے یزیدیاں بھی جتنے بھی تھے، شمر، ارملا، یہ سب ایسے تھے جو آ کر بڑے بڑے آ کر قاری تھے، قرآن کو جاننے والے، محدث، مفکر، اتنے بڑے علم جاننے والے، خود ان کے نام سے سلسلے چلانے والے، بڑے بیعت دینے، اپنے آپ کو شیخ بولنے والے، مگر کیا تھا؟ سب چیز تھا، سب عبادتیں تھیں، سب کچھ تھا، مگر ان میں ایک چیز نہیں تھی۔ یہاں پر یہ دکھایا گیا کہ ساری کائنات سب چیز رکھ لو، اگر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر یہ حسین رکھ لو، کچھ بھی نہیں رہا تو بس کافی ہے۔ حسین رکھ لو، کچھ کرو نہیں کرو، حسین کی محبت رکھ لو، خدا کی قسم حسین یہ چیز ہے کہ خدا کی قسم کوئی چیز کی ضرورت نہیں، حسین کو کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، حسین کو کوئی ریاضت کی نہیں، دل میں محبت ہے، حسین رکھ لو، خدا کی قسم حسین جا کر جنت میں ڈال لیں۔ اس کی ثبوت کیا؟ حضرت دیکھو یہ واقعہ سبھی سنیں، پھر سنو، یہ اس کے اندر معرفت ہے، تاریخ ہے، اس کے اندر سب سے بڑی راز ہے، ہزار بار سنو، خانقاہ میں آپ کو سنو، ہر ٹائم وہ ایک راز کھلنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، چھوٹے بچے، سرکار مدینہ کی گود میں بیٹھے، سرکار کی مدینہ کی گود میں سوری امام حسین چھوٹے بچے، ہزاروں فرشتے، ملائکہ، سارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے رہی، آ رہی جاری، پوری کائنات میں چہل پہل ہے، پورے جنے جا رہی، پورے جنے آ رہی۔ یہ ایک فرشتہ تھا پطرس، جو آ کر اللہ تعالیٰ نے اسے عتاب دیا۔ کون دیا تھا؟ سو اللہ تعالیٰ۔ کون دے رہا؟ یہ بات یاد رکھو، اللہ عتاب دے رہا۔ اللہ اسے کیا کرنا اللہ کریا، ہمیں نہیں کرے، تمہیں نہیں کرے، کوئی نبی نہیں کرے، کریا کون؟ اللہ کریا، عتاب دیا۔ کئی کو عتاب کریا، عتاب کر کو بولے تو اس کے اوپر آپ کو اس کے پراں اور بالاں اللہ تعالیٰ جلا دیا۔ وہ فرشتہ، اس کا نام پطرس، اللہ تعالیٰ اسے جلا دیا، اس کے پر اور بال کی انانیت کرنے کو پھرا، میں میرے سے بڑھ کو کون، میں میرے سے بڑھ کو کون، میں میرے سے بڑھ کو کون، میں وہ فرشتہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر جب موسیٰ علیہ السلام کو دن رات آ کر پورے لوگ آ کر ان کو مارتے، جب تبلیغ کرتے، موسیٰ علیہ السلام آ کر تبلیغ کرتے، لوگ آ کر ان کو پتھرے مارتے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ پتھرے کے اندر وہ چھپ جاتے، پتھرے مارتے موسیٰ علیہ السلام، ایک دو پتھرے نہیں، پتھرے اتنے مارتے کہ پورے آ کر موسیٰ علیہ السلام پورے آ کر پتھرے پورے یہ ہو جاتے، وقتا مارتے اور پتھرے کے اندر دھس جاتے، دن اور رات آ کر پورے ٹائم کو آ کر موسیٰ علیہ السلام پتھرے میں دھس جا کو کیا ہو جاتا، شام ہو کو پورے آدمیاں تھک کو مار کو موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ بنا، موسیٰ علیہ السلام وہ پتھرے کے اندر کان کی چھپ کو بڑھ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پریشان ہوتے، شام ہوتی، عصر کا وقت آتا، آدمیاں سب گھراں کو چل جاتے تو فرشتے آتے، وہ فرشتے کے اندر یہ پطرس بھی فرشتہ تھا، آتے ان کے پراں اور بالاں سے آ کر ان کے پورے آپ کو پتھرے ہٹا کو نکلتے تو موسیٰ علیہ السلام پورا لہو اور پورا خون سے تربتر، ہر آزا تربتر آ کر پورا آزے آ کر پورا ان کا پورا یہ ایسا یہ ہو جاتا۔ جب آ کر نکلتے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر روتے، اپنی حالت پر دیکھ کر روتے اور نوحہ موسیٰ علیہ السلام نوحہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام نوح علیہ السلام نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کا ایک قصہ تھا۔ جب نوح علیہ السلام کو لوگ مارتے زمین کے اندر چھپ جا کر اتنا پریشان ہوتے، جب آتے فرشتے آتے پتھرے ہٹا کر خون اور لوہا لعان ہوتے، تو یہ فرشتوں میں پطرس بھی فرشتہ تھا۔ جب پطرس بھی فرشتہ نوح علیہ السلام کے جسم کے اوپر اپنے پروں کو پھیرتا تو نوح علیہ السلام کیا ہوتے، پھر ان کا خون ان کے پورا جسم کو جو چھلنی پتھروں سے مار کر آ کر ان کو چاقوؤں سے تلواروں سے مار کر چھلنی ہوا تھا، وہ سب چیز آ کر اچھا ہوتا، خالی فرشتے آ کر ان پہ پناہ لگاتے، نوح علیہ السلام شفا یاب ہوتے۔ نوح علیہ السلام جیسے چست تندرست طاقتور ہو جاتے، پاک ہو جاتے، اچھے ہو جاتے۔ تب روز کا کام ایسا ہوتا کہ نوح علیہ السلام کو روز جاتے، تبلیغ کرتے، مارتے، نوح علیہ السلام پھر تبلیغ کرتے، مارتے، اتنا مارے۔ اس سے پہلے یہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام نوح علیہ السلام پہلے نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا نام نوح علیہ السلام پہلے نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا۔ کیا تھا؟ عبد الغفار تھا۔
जब अब्दुल गफ्फार से नूह अलैहिस्सलाम कैसा पढ़ा तो नूह अब्दुल गफ्फार जाते, अब्दुल गफ्फार जाको अल्लाह की वहदानियत के बारे में बोलते, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह एक है, मेरे ऊपर ईमान ला, तो अदमिया के पढ़ रहा, मारते 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 खतरे डाल। जब इतने तकलीफा होते तो इनका जिस्म देखो, इनके जो घाव रहते, जो इनके मारा रहते, अल्लाह ताला के वास्ते इनके नोहे पड़। किसके नोहे? नूह अलैहिस्सलाम खुद इनके जिस्म से खून जाता है, सब जाता, देख लो वो नोहे पड़ते, क्या हुआ, ये मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे खून चल रहा है। जब ये नोहे पड़े तो अल्लाह ताला बोलता है, नूह अलैहिस्सलाम तुझे काम है क्या, जाकर तबलीग करना, तू मारा खा, मैं तुझे जिंदगी दिया, मैं तुझे तेरी इबादत को मैं करने वाला, मैं कबूल करने वाला, तेरी जिंदगी और मैं तेरी देखभाली करने वाला, मैं तुझे कहीं को फिक्र, तू मारा खा, मैं अच्छा करने वाला, तुझे फिक्र कहीं को करना, तेरा काम क्या है, तो ऐलान नबूवत करना, तो रिसालत, तू जाकर तेरी रिसालत के बारे में करना, और जो चीज़ भी तबलीग करना, तेरा काम कर, मगर ये कर, तू नोहे कहीं को कर, तू नोहे कहीं को कर। नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं, या अल्लाह मैं तेरा महबूब हूँ, मैं तेरा मुखर बंदा हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे ऊपर जुल्म कर रही तो मेरे जुल्मा के वास्ते मैं नोहे कर। अल्लाह ताला बोलता है, मैं इससे बेहतरीन चीज़ तुझे देता हूँ नूह, तू वो बेहतरीन चीज़ दे, तो तेरे जख्मों के ऊपर तू रोया तो मुझे क्या भी नेकी नहीं आया, तेरे जख्मों के ऊपर तू रोया तो मुझे क्या भी नेकी, मुझे क्या भी उसके अंदर पसंद नहीं आ रहा और नेकी नहीं आ रहा कि मैं वो जख्मों को, मैं पूरे जख्मों को भरने वाला। अब तू क्या रोता सुबह को फिर अच्छा हो जा रहा, तुझे खुद मालूम, मारा खाया तो दूसरे दिन अच्छे हो रहा, तू तेरे वास्ते, तेरे जिस्म के वास्ते क्या रोता, ये रोना छोड़। तो बोलती नूह अलैहिस्सलाम बोलते हम रोना छोड़, तो ये भी एक ही चीज़ है। तो अल्लाह ताला बोलता है, नूह तुझे ऐसी एक चीज़ दे दूँ जिसके वास्ते तू रोया तो क़यामत तक तेरी हाल में जो भी रहती सब भी बख्शे जाते। तो अल्लाह ताला से नूह अलैहिस्सलाम पूछती, या अल्लाह मैं किसके वास्ते रो, मेरे वास्ते नूह रोना तो किसके वास्ते रो। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब फरमाती तो अल्लाह ताला उनको हुक्म कर रहा, जा नैनवा की तरफ जा नैनवा की तरफ तो बोला तो करबला की तरफ जाकर वहाँ की मिट्टी उठाकर सूंघ, तुझे सब कुछ पता चल जाता। नूह अलैहिस्सलाम उतरती, जाती नैनवा की मिट्टी के पास जाकर करबला की मिट्टी के पास जाकर कुर्बला उठाकर सुनते ही उनके सामने पूरी करबला का मंजर आ जाता। पूरी करबला का मंजर, करबला होती है हजारों साल के बाद, हजारों साल पहले नूह अलैहिस्सलाम जाती, मट्टी को देखती, सुनती तो करबला का पूरा मंजर उनके आंखों के सामने। नबी है, अल्लाह का हुक्म है, आता है, देखे, जब देखे तो इतनी करबला के अंदर यत्ता जुल्म, यत्ता मारा मारी, यत्ता खूना खूनी, यत्ता जुल्म हो रहा, देखे रोना शुरू कर दे नूह अलैहिस्सलाम, रोए इतना रोए। अल्लाह ताला पूछता है, नूह अब क्या होगा, तेरे गम, तेरे मारा भूल कर और तू इसके वास्ते रो रहा। तो नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं, खुदा की कसम ये करबला का मंजर अगर मैं देखा और ये इतने सब्र वाले, ये छोटे छोटे बच्चे, ये नूर वाले चेहरे, ये औरतें, ये ऐसा सब्र रख रही, खुदा की कसम अगर मैं नूह नबी होकर रोज 1000 बार मर जाऊं फिर भी जिंदा हो जाऊं, खुदा की कसम इनकी ये तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तकलीफ में बर्दाश्त नहीं करता। मुझे क्या मामूली से खतरे मारी, मगर इनको ये कौन है, ये नूर की सूरत है। बेशक नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था ये नबी के बच्चे, नबी को सब कुछ मालूम होता, फिर भी ये रिवायत होना, ये हम लोगों को पता चलना, तो ये आकर ये फरिश्तों से बातचीत क्यों बनाता है कि हम ना मालूम होना कि ये नूह अलैहिस्सलाम पूछे बाद ये हुज्जत होती। तो ये फरिश्ता जिब्राइल फरमाता अल्लाह के हुक्म से, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद सरवर कायनात, तुम्हारे नबी, तुम्हारे सरदार की ये नवासे हैं, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनका कुंबा है, उनकी आल औलाद है, अली के बच्चे हैं, हसन अलैहिस्सलाम के उनके आल औलाद है, ये सब करबला में है। तो नूह अब्दुल गफ्फार क्या कहते हैं, उनका नाम तब तक भी अब्दुल गफ्फार। जब अब्दुल गफ्फार से जब नूह अलैहिस्सलाम ने इनके देखे और उन्होंने आकर नूह अलैहिस्सलाम ने आकर सारी कायनात में पहले नोहे बनाए, जो गम के नोहे, वो नोहे बनाकर सबके नामों को जिब्राइल अमीन से पूछा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उन्होंने बताया ये अब्बास है, ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये आकर फलां है, ये हुर है, ये है। जब पूरे आकर जितने भी शोहदा थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नोहे बनाए, नोहे लिखे। और नूह अलैहिस्सलाम का क्या काम था, नोहे पढ़ते, रोते नोहे पढ़ते। और जब नोहे पढ़ते तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, अब्दुल गफ्फार से उठाकर नूह कर बोलता है, क्या रखा, अब्दुल गफ्फार से नूह अलैहिस्सलाम। अब यहाँ देखो नबी का नाम भी बदलना, नबी को अल्लाह ताला नाम दे रहा है। अब नबी के नाम में बड़ी चीज आना, तो हुसैन का जिक्र कराया तो उसका नाम होता, हुसैन का जिक्र कराया तो नबी का नाम होता। आजकल कुछ की खलीफे, मुरीदा, बड़े बड़े पीरामन हुसैन का नाम नहीं ले तो इनका नाम हो जाता है। नूह को, अब्दुल गफ्फार को नूह अलैहिस्सलाम का नाम होना, तो वहाँ को जिक्र हुसैन करे तो नाम बन रहा। तो ये जिक्र हुसैन ये चीज़ है जो अब्दुल गफ्फार को नूह अलैहिस्सलाम बना।
अब्दुल-गफ्फार को नूह अलैहिस्सलाम बनाया। ये ऐसे ऐसे चीज़ें। हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो वाक़या हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग, वहाँ फरिश्ते, मलाइका सब आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। वहाँ पर वो फतरस, वो फरिश्ता क्या करता, वो नूह को आकर जब लोग मारते तो वो नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर मस करता, अपने परों को मस करता। जब परों को मस करता तो क्या होते, नूह अलैहिस्सलाम चुस्त, तंदुरुस्त और ताकतवर हो जाते, फिर रेडी हो जाते दूसरे दिन के वास्ते, फिर रेडी होते, तबलीग करते, फिर माना करते, फिर फरिश्ता। वो फरिश्ता क्या होता, आदमिया करने जाता, आदमिया करने जाकर बोलता, देखो वहाँ पर आदमिया को बोला तो फरिश्ता की मखलूक में जाता, बोलता देखो मैं वो फरिश्ता हूँ जो अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात को तो कौन, हमें इंसान। अब अशरफुल मखलूकात में सबसे बड़े नबियाँ, अब वो नबियाँ भी आकर वो नबियाँ को मैं शफा देने वाला, मैं अशरफुल मखलूकात नहीं, फिर भी मैं शफा देने वाला, मेरी शान क्या थी, मेरी शान क्या थी, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया और अशरफुल मखलूकात में नबियों को सबसे बड़ा बनाया। अब वो फरिश्ता क्या करता, इल्जाम आ जाता, उसके अंदर अनानियत है, मैं बना जाता। हमारे खलीफा में, हमारे मुरीदिया में, यहाँ सभी इन्हें मंदूर में उन्हें आदिल ले, यहाँ सभी मैं बना, मैं कराया करती नहीं। ऐसा वो शैतान, पूरी शैतानियत आई कि नहीं, ले लेगा कोई सा बड़ा बनाया कि नहीं, बोलता मैं कराया, मैं राइट हैंड था, मैं लेफ्ट हैंड था, मैं कांगा की फिरता वकील से हिसाब करता। अब हुसैन का नाम लिया, फातिमा का नाम लिया तो भाग गए, बड़े बड़े आदमी आए, ऐसे वो शैतान आ रही, वो ले जा गया। शैतान क्या करे, ये देखा अल्लाह ताला इन्हें यत्ता बोले किरदार, इसे ताकत कौन दिया, ये फतरत को ताकत कौन दिया। अगर अल्लाह ताला ताकत नहीं देता तो इन्हें अपने आप से कराया, अगर इन्हें अपने आप से कर को रखा तो इसकी शान थी, इसकी शान अपने दम खत्म से करता तो इसकी शान थी। इन्हें मेरे दम से खत्म से कर को इसका नाम कर रहा है, इसे जला गया, जल का अल्लाह ताला हिताब दिया, बरा बला जल गए, बैठ गया, काम की को होने में ले जाकर अल्लाह ताला चार में आसमान को भिड़का डाला। हजारों फरिश्ते आए, इमाम हुसैन की मौलूद मिल रही, वहाँ गया, हजरत जिब्राइल गए, पकड़ लिया, हजरत जिब्राइल पकड़ा कि नहीं, पूछा है जिब्राइल मैं देख रहा हूँ सुबह से चहल पहल है, पूरे फरिश्ते आ रही, पूरे फरिश्ते जा रही, क्या होगा मामला। बोलती सरकार के घर में हुसैन पैदा, उन्हें बोलती पकड़ ले कि नहीं, बोलती खतरा से मंजे भी मिला दो, मंजे मिला, तेरे परान जल तो ही कहाँ से उठा ले जाना, नहीं पकड़ो उठा ले, मेरी एक तमन्ना है, हजारों साल से अल्लाह ताला हिताब दे। अब जिसे अल्लाह ताला हिताब दे दिया, अब अल्लाह ताला से हिताब दिया, अब अल्लाह ताला उसे परेशानी दिया तो हमें दुआ करे तो हमने भी परेशानी दिया, अब अल्लाह ताला उनको आगे उसके ऊपर जुल्म कर दो, अताब दे दिया। अब उन्होंने बोलती हैं मैं अल्लाह ताला से दुआ कर दूँ, अल्लाह ताला मेरी पूरी करना नहीं, चलो आज तभी कहते हैं, तो जिब्राइल बोलते हैं काम है, आज मेरा नबी बड़ा खुश है, अल्लाह ताला भी बड़ा खुश है, चल आज तेरा काम हो जाना, आज तेरा काम हो जाना। आज पकड़े, दो फरिश्ते पकड़े, फतरस को पकड़ ले सीधा इमाम हुसैन के घर में घर आए, फातिमा के घर के सामने आए, बाहर छोड़ डाले, गए, पूरे फरिश्ते मिले, सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, जाकर उनकी दहलीज को चूम, किसकी दहलीज को, खदमा की दूर की बात, फातिमा की दहलीज को चूमते। बाद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के साथ बैठते तो सूरत भी देखते नहीं, सूरत इधर पलटा को बात करते, सूरत फरिश्ते सूरत, क्योंकि सूरत के ऊपर भी नजर डालते तो फरिश्ते जल जाते, फरिश्ते जल जाते। सरकार और हुसैन साथ में बैठी और उनकी सूरत के ऊपर नजर डाल दे तो उनके जिस्म के ऊपर डालते तो फरिश्ते, नूर वाले फरिश्ते, वो नूर कैसा रहेगा अगर उनके ऊपर रहते, बाजू पलट कहाँ चूमते, फातिमा की दहलीज को चूमते, फातिमा की दहलीज को चूमते, बाद में जाकर खड़ते, दूर खड़ को मुबारकबादी देते, बाजू से चल जाते। बाद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती है जिब्राइल बाहर है, सरकार को हर चीज की इल्म, बाहर है, छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे इमाम हुसैन, बाहर कौन है मालूम सरकार को, फिर भी दिखाना। बोले फतरस क्या वास्ता, अल्लाह ताला इसे इताब दिला, इसे अजाब में डाला, की अजाब में डालिया, अल्लाह ताला का अजाब डालिया, कई को डालिया, इन्हें आपको बहुत अनानियत कराया, इन्हें बड़े बड़े नबियां को आपको इन्हें शिफा देता था, उसके वास्ते इन्हें आपको फरिश्ता में बोल ले कराया, उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या कराया, उसके परा जला रहा, अब देखेंगे अब उसके वास्ते उन्हें आपको है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर दो, इसे फतरस की सिफारिश कर दो, सिफारिश कर को क्या तभी आज हमने इसे फतरस को बाल कर बख्श डालो। तो इमाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती बुला लो, किसे बुला लो, फतरस को बुला लो। फतरस बगैर जैसा लंगड़ा लुल्ला आदमी आता है, बगैर पाँव आंके बगैर हाथ आंके लेने का आती, फरिश्ते उठा ले जाती, फरिश्ते से आने से पहले फतरस अपने जिस्म से फरिश्तों को हटाता, फातिमा की दहलीज में कदम बोसी का, फातिमा की दहलीज में कदम बोसी करता, कदम बोसी कर को सरकार मदीना ऊपर दूर बैठी, फतरस आकर इधर बैठ जाता, फतरस को बोलती सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हाँ पास में चाहते तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ रख सकते,
جہاں سفارش ہوئی سو جبرائیل کو سرکار کو بولی سو یا سرکار مدینہ تمہیں سفارش کر رہا ہوں، سرکار چاہتے تو اس کے جسم کے پر ہاتھ پھیر سکتے تھے مگر پھیرے نہیں۔ سرکار امام حسین گود میں ہی چاہتے تو ان اٹھا کو امام حسین کا ہاتھ پھیر ڈالتے تھے مگر کرے نہیں، کی کرے نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے جا وہاں پر حسین کا گوارا، حسین کا گوارا ہے، لکڑی کا گوارا لکڑی کا ہے، جا وہ گوارے سے اس کے جسم کو مس کر، اس کے جسم کو مس کر۔ جاتی دو فرشتے پکڑتے مس کرتے ہی وہ فرشتے کا ایسے بڑے بالاں پراں آتی، جبرائیل سے بھی بڑے بالاں پراں آ جاتے، بڑے آ جاتے۔ جاتا ہے قدم بوسی کرتا ہے، کہاں قدم بوسی کرتا ہے؟ وہ جہاں پر مس کرتا ہے جو گوارا رہتا ہے وہ لکڑی کا گوارا، وہاں مس کرتا ہے، قدم بوسی کریا کہ نہیں، میں نکلیا کہ نہیں باہر دروازے سے بولتا میں آزاد کردہ حسین کا، میں آزاد کردہ حسین کا، ہے کوئی دنیا کے اندر میرے جیسا، ہے کوئی دنیا کے اندر میرے جیسا۔ ہر فرشتے کو پکڑتا، فرشتے آ رہی جا رہی، پکڑ کو ہلا ہلا پوچھتا ہے میرے سر کا کون مقام والا، ہے میرے سر کا مقام والا۔ ایسی مستی، ایسی انانیت، ایسا بولتا پورے فرشتے پریشان۔ تو یہاں پر کیا دکھانا چاہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر امام حسین ہاتھ دیتے، ہاتھ لگا ڈالتے، سرکار مدینہ ہاتھ لگا ڈالتے تو لوگاں، عالماں، پیراں، چوراں یہ سب کیا بولتے ہیں؟ حسین کا زندہ ہاتھ لگیا اس کے واسطے شفاعت۔ حسین جب تک تھے شفاعت ملتی تھی، حسین جب تک تھے شفاعت ملتی تھی۔ اب حسین نے تمہیں کہاں سے شفاعت مل جاتی؟ اب یہ بات آتی نا، حسین اگر ہاتھ لگاتے، سرکار مدینہ ہاتھ لگاتے تو ظالماں کے بچے، عالماں، یہ چور پیراں سب بولتے ہیں جب تک ہاتھ لگاتے تو یہ شفاعت ہو جاتے۔ اگر امام حسین کو یہ دکھانا تھا، سرکار مدینہ کی یہ دماغ تھا، یہ حجت تھی کہ حسین کا ہاتھ دور کی بات، نبی کا ہاتھ دور کی بات، جو حسین کی نسبت کی چیز ہے، اگر قیامت تک بھی کوئی لوگ بھی حسین کی نسبت کا یہ پنجہ ہے، حسین کی نسبت کی یہ خانقاہ ہے، اگر کوئی لوگ آ کر حسین کی خانقاہ میں، حسین کی نسبت کی چیز میں حسین کو نسبت کر کو بولے تو وہ چیز سے اگر نسبت ہے، قرآن ہے، قرآن کے اوپر ایک پہ کپڑا ڈال، کپڑا کیا وہ قرآن کو بند کرنے کا دھول نہیں رکھنا تو وہ کپڑا ریال ڈال دے، وہ ڈالے تو کیا کرتے ہیں ہمیں ریحال کے ساتھ چونتے۔ جب قرآن کو وہ کپڑا لگا تو وہ کپڑے کو چوننا بھی ثواب ہے، وہ کپڑے کو چومنا قرآن کو چومنے کے برابر ہے۔ اب جس طرح پنجہ ہے، یہاں علم رکھی، یہ نسبت حسین، نسبت عباس کا علم، یہ خانقاہ حسین اور علی اور فاطمہ کا گھر۔ اب جب نسبت کر کو یہ چیز کو ہمیں چھوڑ ڈالے تو قیامت تک بھی یہ دکھانا تھا جو حسین کے عاشق ہیں، جو علی کے عاشق ہیں، یہ ضروری نہیں جا کو حسین رہن دے، حسین جسم سے رہن دے یا حسین کی شہادت ہو جان دے۔ آج بھی شفاعت ہونا تو حسین کی لگی ہوئی چیز کو اگر اپنے ہاتھوں سے مس کر دعا کرے تو خدا کی قسم اس کی شفاعت ہوگی۔ نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد۔ یہ چیزیں، یہ نسبت کرنے کی چیزیں، ہم نہ کوئی پیر نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی بھی عراق والا نہیں سی، یہ نسبت کرنے کی چیزیں سرکار مدینہ نے سکھائی۔ جو نسبت ہو گئی حسین سے، جس چیز کی نسبت ہو گئی حسین سے، اسی چیز سے شفاعت کرا، اسی چیز سے شفاعت کرے۔ اس کے واسطے ہمیں پنجہ کے پاس جاتے سو، اس کے واسطے ہمیں علماء کے پاس جاتے سو۔ ہمیں یہ دلیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شریعت جاننے والا؟ پٹ کو سی 4 کتابیں پڑھ لے، اگر انہوں شریعت جان دے تمہارا اس میں کیا شرک، یہ غیر اللہ، لکڑی غیر اللہ، گوارا غیر اللہ۔ اگر غیر اللہ ہوتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کو مسکر آتے۔ بے شک غیر اللہ ہے، جو حسین سے نسبت نہیں ہے انہیں غیر اللہ ہے، حسین سے جس کی نسبت نہیں ہے انہیں خدا کی قسم غیر اللہ ہے، جس کی نسبت حسین سے ہے وہ اللہ ہے، وہ خود خدا ہے، خود اللہ ہے۔ اس کے واسطے یہ پنجے نسبت حسین، یہ خانقاہ نسبت حسین، ہمارا پیر نسبت حسین، ہمارا خلیفہ نسبت حسین۔ اگر انہیں نسبت حسین پیر بھی نہیں رکھ رہا ہے انہیں غیر اللہ ہے، انہیں منافق ہے۔ جو نسبت حسین ہے خدا کی قسم انہیں اللہ والا ہے۔ اس کے واسطے سارے نبیاں، سارے ولیاں کیسے بنتے سو؟ نمازاں، روزے، حج، زکات، ذکر کے واسطے نہیں، جنگلاں میں چل جاتی، ایسی جگہ کو جاتی، غارہ میں بیٹھ جاتی جہاں پر سورج نکلتا بھی نہیں، جہاں پر سورج ڈوبتا بھی نہیں، 6 مہینے سورج رہتا، 6 مہینے رات رہتے، وہاں پر نماز آ کر شریعت کے اوپر ہوتی نہیں۔ ایک اور بولا تو سورج نکلنا، سورج غروب ہونا، روزہ بھی اب شریعت کا حکم ہے، سورج نکلنا، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا۔ اب وہاں پر یہ سب چیزاں نہیں چلتے، جہاں پر یہ چیزاں نہیں چلتے، جہاں پر نماز نہیں چلتی، جہاں پر روزہ نہیں چلتا، اب چاند کو چل جا، چاند کے اوپر تمہارا نماز نہیں چلتی، چاند کے اوپر نماز چلتی ہے، چاند کے اوپر روزہ نہیں چلتا، چاند کے اوپر زکات نہیں چلتی۔ شریعت پوری کائنات میں ہے، شریعت پوری کائنات میں ہے۔ جس جگہ پر آ کر، کائنات کے اندر جس جگہ کے اوپر آ کر
سب 5 چیزیں جو فرائضیں کھٹ جاتی وہاں پر حسینیت جاتی, وہاں پر حسینیت چلتی. اس کے واسطے دنیا میں بھی حسینیت, آخرت میں بھی حسینیت, حسینیت ہر جگہ چلنے والی. اب چاند کے پر جاؤ, نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, شریعت کا حکم ہی نہیں تمہیں چاند کے پر نماز پڑھنا. آرام سے چاند کے پر جا کر ہو جاؤ, تم نہ سب نماز معاف, کیونکہ وہاں سورج بھی نہیں ہے, چاند بھی نہیں نکلتا, یہ بھی نہیں نکلتا نہیں, تم نہ وضو کرنے پانی نہیں, شریعت کا حکم نہیں, مسافر ہے, یہ سب چیزیں جہاں پر وہاں کعبہ بھی نہیں ہے, وہاں پر جا کو حج کرنے کے واسطے ایسے چیزیں ہیں. اب یہ شریعت کا حکم سے بڑھ کر حسین کی محبت, اگر چاند پر گئے تو بھی کرنا, سورج کے اوپر گئے تو بھی کرنا, خانقاہ کے اوپر گئے تو بھی کرنا. جو چیز سے نسبت رکھتے ہیں خدا کی قسم سے نسبت رکھو, اسے چھوڑے. ہمارا کوئی بچانے والا, ہمارا کوئی بچانے والا. ایک چھوٹے بچے, ایک صحابی, سرکار دو عالم کے صحابی, ایک صحابیہ, ایسی محبت سرکار مدینہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے صحابہ صحابی. وہ صحابی کیا کرے, تجارت کے واسطے, دھندے کے واسطے, بزنس کے واسطے مدینہ چھوڑے گئے. مدینہ شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں, مدینہ چھوڑ دو گئے 10-11 مہینے کے بعد واپس آئے, کمالے پائے, دیکھے ان کے آنگن میں چھوٹا بچہ رینگ لگتے تھا, ان کا بچہ رینگ لگتے تھا. ارے میں گیا اس ٹائم کو, کیا بھی نہیں تھا, بچہ بھی شادی کریا تھا, میرے پاس بچہ بھی نہیں تھا, یہ بچہ بھی پیدا ہوا, چھوٹا بچہ رینگ رہا بھی. میں آپ کو 15-20 مہینے کے بعد آئی ہوں, دیکھا تو آنگن میں آئے, جورو کو پوچھے کس کا بچہ, انہوں بولے, جورو بولے اے خاوند یہ تمہارا بچہ, نہیں میرا بچہ ہے. کہ ان کے دل میں خشخلاش آ گیا, کیا پرابلم ہے, میں چھوڑ دوں گا, شادی کریا, سوئے, سبھی کرے, سبھی گئے. اب بچہ ہوگا تو ڈاؤٹ آیا, لڑے مرد ضرور, اتنا اختلاف ہوا, طلاق تک آ گیا. بولے دیکھو تمہیں بھی نبی کو ماننے والے, میں بھی نبی کو, جو بھی بولے دیکھو کیا بھی پکار رہا ہوں, ایک کام کریں گے, سرکار دو عالم نہیں, چلو ان کے پاس فیصلہ کریں گے, فیصلے کو بیٹھیں گے. سرکار صحیح کرو بولے, غلط کرو بولے, کیا فیصلہ دیتی ہے, فیصلہ کرو, طلاق دیو, پکڑ لو تو پکڑ لو, منظور, میں بے شک منظور. صحابہ بھی مانتی ہوں, کہ جو بھی مانتے. چلو سرکار مدینہ کے پاس جاتی ہیں, دونوں جاتی ہیں, بچے کو لے لیتا کو کس کرنے کی, چھوڑ بال کو, ان کے دادی کی نانی کرنے چھوڑ بال کو, آتی دونوں بولتی یا سرکار مدینہ میری شادی ہوئی, شادی کے بعد انہوں تجارت کو گئے, 15-20 مہینے کے بعد واپس آئے. واپس آنے کے بعد دیکھیں, ہاں دیکھیں تو بولے تو ایسا ہوا کہ میرا مرد شک کر رہا, یہ بتاؤ کہ وہ اولاد میری ہے نہیں, وہ اولاد میری ہے کہ ہماری 2 جنے کی ہے کہ کس کی طبی ہے, میرا مرد مجھے چھوڑا ہوا. انہوں کیا بولے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تھا, بولے گھر میں چھوڑ دو, تمہیں بچے کو بلا, اور ایک کام کرو, اثر کے ٹائم کو آؤ, بچے کو بلا لے کو, اثر کے ٹائم کو آؤ, میں انشاءاللہ تم مسجد میں آئے. اثر کے ٹائم کو, اثر کی نماز ہوئی, بچہ بھی آیا, چھوٹا بچہ بھی ہے, نماز پڑھ رہی تھی, سرکار کے پیچھے سے بھی رہتی, بچہ رہیں گے, مسجد نبی میں قبلے کا تھا, چھوٹا بچہ, ماں بیٹھے رہتے, سرکار مدینہ آتی, نشست کے پر بیٹھی, بولتی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بیٹھ جا, بہت وقت ذکر میں بیٹھ جاتے, صحابی سامنے, صحابیہ سامنے, بولتی یا سرکار مدینہ فیصلہ کرو, ہمارے رہنے نہیں ہو رہا, ہم ایک دوسرے کی صورت دیکھنے نہیں ہو رہا, تمہیں جلدی فیصلہ کرو. بولے بچہ آیا کیا تمہارا, ہاؤ میرا بچہ آ رہا, دیکھو ہم کھیلے, ذرا خود کھڑو, میرا بچہ, ذرا خود کھڑو, میرا بچہ. انہوں پوچھتی صحابی, یا رسول اللہ ہمیں فیصلہ تمہارے پاس نہیں سو, ہمیں فیصلہ تمہارے پاس نہیں سو, اب تمہارا کون سا بچہ کو فیصلہ کرنے والا ہے. بولتی میرا بچہ. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کو سر اٹھاتی تو چھوٹا ایک بچہ وہاں سے آتے رہتا, چھوٹا بچہ 4 سال کا, 3.5-4 سال کا بچہ آتے رہتا. جب وہ بچہ آتے رہتا ہے تو یہ رینگتا ہوا بچہ گیا کہ نہیں, وہ بچے کے قدموں میں جا کو قدم بوسی کرتا, قدم بوسی کرتا, قدم بوسی کرتے ہی وہ شفقت سے وہ بڑا بچہ کیا کرتا ہے, اپنے وہ چھوٹے رینگتے ہوئے بچے کو سر پر ہاتھ پھیراتا, آتی نانا کے بازو آ کو وہ بچہ بیٹھ جاتا. رینگتا ہوا بچہ کیا کرتا ہے, ماں اٹھا لیتا اپنے گود میں بیٹھ. بولتی صحابی, یا رسول اللہ یہ کون ہے شخصیت, یہ شخصیت کون ہے, یہ کون ہے بچہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی, تو آیا سو بھائی, تو آیا سو بھائی, فیصلہ کرنے کے انہیں حرامی کی حلالی, جا فیصلہ ہوگا انہیں حلالی. کیسا ہوگا فیصلہ, کیا دیکھ کو کروا دے. انہوں بولے یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, جو حسین کے قدموں میں گئے انہیں حلالی ہے, حسین کے قدموں میں گیا وہ حلالی ہے. یہ قیامت تک بھی یہ اعلان ہے, اعلان نبوت ہے, جو حسین کے قدموں سے دور ہے وہ حرامی, وہ حرامی ہے. تو وہاں پر دکھائے کہ حسین کے قدموں میں وہ چھوٹا بچہ آپ کو حبیب ابن مظاہر, اپنے مظاہر, وہ صحابی کا نام مظاہر, اور وہاں پر آ کو امام حسین اپنے ہاتھوں سے شفقت کا ہار پھیرا, ہاتھ پھراتی, پھر آپ اسے دکھاتی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیز ہے, حسین ایسی چیز ہے کہ آ کر وہاں ضروری نہیں کہ آ کر انہیں کیسا بھی نہ دے, حسین کی نسبت کون رکھ رہا سمجھ لینا انہیں حلالی. آج بھی حسین کی نسبت رکھنے والا,
اس کی ذات، اس کا باپ، اس کی اماں، اس کا پیر دیکھنے کی ضرورت نہیں. انہیں فقیر کی، انہیں کروڑ پتی کی، انہیں ارب پتی کی. حسین والا ہے سمجھ لینا انہیں حلال ہے. انہیں کتنی بڑی کرسی کے اوپر انہیں حلل کو بیٹھ رہا، انہیں کتنا بڑا مدور کا خلیفہ رہندے، کتنا بڑا بنگلور کا خلیفہ رہندے ہے، کون سا بھی رہندے، اگر حسین ہی نہیں ہے سمجھ لینا انہیں حرامی، انہیں زانی کی اولاد ہے، انہیں حرامی اور زانی کی اولاد. یہ حق ہے. یہ حقیقت کے چیزوں کے اوپر اسلام کو آ کر ہمیں ماپ نہ تولنا. یہ حقیقت کی چیزوں کے اوپر حسین علیہ السلام ہمارے کم ہی چھیں. اور ایک فضیلت سن لو، انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام ہے، کیا سب چیز جانیں. تو امام حسین کی میں کہتا ہوں ہر ٹائم بھی کیا ہوتا ہے امام حسین کے بارے میں ہر ٹائم بولیں گے. جو مجلس ہوتی ہے، جو محفل ہوتی ہے، وہ ٹائم کو ذرا بولا لے تو اچھا. اور انشاءاللہ کون نہیں آئے تو یوٹیوب میں دیکھ لیں گے. اور امام حسین علیہ السلام ایسی چیز جب اللہ تعالیٰ کیا کرے عتاب دے، کسے؟ پطرس کو عتاب دے. اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم پطرس کو عتاب دینا، پطرس آیا امام حسین علیہ السلام آنکھوں شفا. اب دیکھ لو ہمیں کیس لڑتی ہیں، کورٹاں کو جاتی ہیں، فیصلے پنچایت ہوں، پہلے کیا کرتی ہیں ہمیں چھوٹی کورٹ کو جاتی، سول بھی نہیں تو اپیکس کورٹ کو جاتی. اگر ہماری طرف نہیں ہوا تو فیصلہ ہمیں کیا کرنا سو؟ ہائی کورٹ. اب ہائی کورٹ کو نہیں ہوا تو سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو نہیں ہوا تو ہمیں یہاں کو پریزیڈنٹ کہاں کی جاتی، نہیں ہوا تو وہاں سے UN کہاں کی جاتی. یہ سب چیزیں کیا ہے، جو فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہمیں بڑی کورٹ میں جانا. اب فیصلہ سب سے بڑے کورٹ میں ہو. سب سے بڑی کورٹ کس کی؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں پطرس کا فیصلہ کیا ہوا؟ اسے عتاب دیا. اب اللہ تعالیٰ کی کورٹ سے سب سے بڑی کورٹ کو جانا. اب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ اب جانا تھا تو پطرس کو اس سے بڑی چیز کو جانا تھا. مگر یہ حقیقت میں دکھائے، یہ فرشتے، یہ ملائکہ، یہ اللہ تعالیٰ خود دکھایا. میرا جب حکم ہو جاتا، میرا حکم تبدیل نہیں ہوتا، بدل نہیں سکتا، کوئی نبی نہیں بدل سکتا. مگر ہاں یہ حسین وہ چیز ہے جو میرے حکم بھی بدلتا، حکم کو بھی بدلتا. یہ معرفت، یہ آ کر یہ سوچنے کی بات کہ اللہ کے حکم کو چاہتے تو نبی بدل سکتے تھے، اللہ کے حکم کو آتے تو سب جبرائیل فرشت بدل سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم بدلنا گناہ تھا. پھر بھی یہ چیز پطرس کو معلوم تھی، سرکار مدینہ کو معلوم تھی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی کہ اس کو عتاب میں رکھنا. جب اللہ تعالیٰ اسے آ کر یہ عتاب اتار دیا، اس کے اوپر آ کر ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے آ کر عذاب دے دیا. اگر عذاب کا حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر کائنات میں بدلنے والا ایک ہی ہے، وہ حسین. وہ حسین ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. اس کے واسطے امام حسین علیہ السلام کی شان ایسی ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہاں حساب ڈالو، اللہ کا حکم بھی بدلنے والا ہے حسین. اور اللہ تعالیٰ کبھی غصہ نہیں ہوا، حسین کیا کرے سو تم، کبھی بولیا نہیں. اب وہ فرشتہ نکلیا باہر، بولنے کو پھریا، ہے کوئی میرے سر کا، ہے کوئی میرے سر کا، میں حسین کا میں آزاد کردار ہوں، حسین کا آزاد کردار ہوں، حسین کا آزاد کردار ہوں. پورے فرشتے گئے، جبرائیل پکڑے، کیوں کہیں کو بولنے کو پھر رہا سو تو پہلے بولنے کو پھریا، بہت بڑا فرشتہ کو اللہ عتاب میں دے آیا. اب پھر کمپلین جاتا اللہ کرنے، پھر بھی تجھے عتاب کرا دوں. نہیں میں بولتا سچ، میں کرتا سچ. گئے جبرائیل نے، بہت بڑی غلطی ہوگی اللہ، اسے پھر باہر پردے ڈالیا، باہر پردے ڈالیا، پھر یہ بولے پھر اللہ تعالیٰ بولتا جبرائیل باہر اوپر میں دیا تھا، پہلے جو دیا تھا میں لے لیا، جو میں دیا تھا وہ لے لیا. اب حسین کے در سے آ گئی. اب خدا کی قسم جو حسین کے در سے ملا اللہ تعالیٰ بھی چھین نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ چھین نہیں سکتا. تو وہ ایسی چیز ہے جو حسین کے در سے ملے کوئی کائنات کے اندر چھین ہی نہیں سکتا. اور اہل بیت کی محبت خدا کے قسم حسین کے در سے ملتی ہے، حسین کے در سے ملتی سو. یہ جو دلوں میں ہمارے اہل بیت کی محبت ہے، یہ آ کر حسین اگر چاہیں گے تو ہمارے دلوں میں محبت آتی سو. تمہیں کون تو بھی چاہ لو، اماں چاہ لو، دادا چاہ لو، دادی چاہ لو، پیر چاہ لو، منگل چاہ لو، کوسا خلیفہ چاہ لو، تو بھی نہیں آ سکتی محبت. حسین کی محبت اگر حسین چاہے، حسین اگر چاہے تو حسین کی محبت. دیکھو سرکار مدینہ سجدے میں، سرکار معراج، سب سے معراج کا مہینہ بھی گیا، سب سے بڑا چیز مالک معراج. مالک کو بولے تو کون؟ مالک اللہ، مالک معراج، معراج کا مالک اللہ. صاحب معراج کون؟ سرکار مدینہ، جو آ کر صاحب معراج کہتے ہیں. صاحب معراج سرکار مدینہ. نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج. سجدہ نماز کی معراج. سجدہ کو نماز میں سب سے بڑا رکن سجدہ، اور سجدے کو کیا بولتی ہے؟ نماز کی معراج. نماز کو کیا بولتی ہے؟ مومن کی معراج. سرکار مدینہ کو کیا بولتی ہے؟ صاحب معراج. اللہ تعالیٰ کو کیا بولتی ہے؟ مالک معراج.
اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اب اس کے اندر سرکار مدینہ سجدے میں، اللہ تعالیٰ کی نماز، مالک معراج کی نماز، کس کی نماز؟ مالک معراج کی نماز پڑھ رہی کون؟ صاحب معراج، صاحب معراج پڑھ رہی، اور آ کر نماز مومن کی معراج ہے، مومن بھی ہیں، سرکار مدینہ مومن بھی ہیں، صاحب معراج بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نماز مالک معراج بھی ہیں۔ اب اس کے اندر سجدے میں آ کر اللہ کے رسول آ کر نماز کی معراج، سجدہ نماز کی معراج میں، سرکار مدینہ نماز کی معراج میں، نماز کی معراج کیا؟ سجدہ مومن کی معراج میں ہے، صاحب معراج مومن کی معراج میں ہے، اور صاحب معراج مالک معراج کی نماز میں ہے۔ اب یہ چار معراج آئیں، چار معراج آئیں، اب وہ چار معراج کے اوپر دیکھ لو، نماز میں اللہ کا ذکر، نماز میں پرسوں بتایا نماز میں ذکر ہے، نماز میں آ کر زکوٰۃ ہے، نماز میں آ کر حج ہے، نماز میں آ کر روزہ ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑ جاتا ہے، منہ میرا کعبے کی طرف، اب منہ میرا کعبے کی طرف بول رہا ہے، کہاں ہے کعبہ؟ یہاں دیوار ہے، پیچھے دیوال ہے، پیچھے مسجد ہے، لاکھوں گھر، پھر بھی کیا ہے؟ منہ میرا کعبے کی طرف۔ ایمان والا مومن جب بولتا ہے تو اس کی روح کعبے کے سامنے کھڑی ہے۔ تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں جو نماز میں کھڑتا ہے انہیں کعبے کے سامنے کھڑا، جو نماز میں کھڑ رہا ہے انہیں کعبے کے سامنے کھڑا، جو نماز میں کھڑ رہا ہے انہیں روزے سے کھڑ رہا ہے، کیونکہ نماز کے اندر آ کر روزے میں رہنا، کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، کھا سکتی پی سکتی نہیں کھا سکتے، حرام، نماز کے اندر حرام، نہ کھا سکتی نا، اس کے واسطے نماز میں روزہ بھی۔ نماز میں پہلی چیز وحدانیت ہے، نماز کو پڑھتا میں واسطے اللہ کے رسول کے، پہلا وحدانیت، پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کے رسول، پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈکلیریشن، نماز میں پہلا نیت کرتے ہی فرسٹ ڈکلیریشن کیا ہے؟ میں واسطے اللہ کے رسول کے واسطے نماز پڑھتا ہوں، کسی کے واسطے نہیں، صرف اللہ کے رسول کے واسطے۔ اب ڈکلیریشن پہلا فرض آ رہا ہے، دوسرا فرض کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا فرض کیا ہے؟ روزہ، اب نماز میں روزہ ہے، نماز میں کھا سکتا روزہ، چوتھا فرض کیا ہے؟ حج ہے، اب حج جب کعبے کے سامنے کھڑی ہوں تو حج بھی آ رہا ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ درود زکوٰۃ ہے، اور نماز کے اندر حرکات، جسم کی زکوٰۃ ہے، پیسوں کی زکوٰۃ پیسے، جسم کی زکوٰۃ حرکات، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کرنا، سلام پھرنا، یہ زکوٰۃ، اور درود بھی زکوٰۃ۔ اب پورے 5 چیزاں کے اندر یہ نماز میں 4 چیزاں ہیں، نماز میں 4 چیزاں ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا آیا؟ ذکر بھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، درود شریف آیا، اس کے اندر وسیلہ آیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا آیا، قرآن مجید آیا، کائنات کے ہر چیز بھی نماز کے اندر آ گئی، کائنات کے اندر ہر چیز بھی آ گیا، پوری تصور بھی آ گئی، قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، سب چیز بھی آ گیا۔ نماز اس کے واسطے ہر چیز سے افضل، نماز ہر چیز سے افضل۔ اب وہ نماز اللہ تعالیٰ صاحب مالک معراج، سرکار مدینہ صاحب معراج، نماز آ کر مومن کی معراج، اور سجدہ آ کر نماز کی معراج۔ اب یہ سب چیز ہیں، اب سب چیز کے اوپر دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا امام حسین کی مرضی سے کہو، حسین آئے، چاروں کے اوپر امام حسین، چاروں کے اوپر امام حسین، سرکار کے اوپر سجدے میں امام حسین۔ اب سرکار پڑھ رہی، تسبیح کر رہی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں تسبیح پڑھ رہی، اللہ بول رہا امام حسین، امام حسین، یہاں تسبیح پڑھ رہی ہوں، حسین حسین بول رہا ہے، اللہ اللہ بول، یہاں حسین بولو، یہاں حسین اللہ بول رہا ہے، اللہ کیا کا ذکر حسین ہے، نبی کا ذکر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بچنا تو حسین کا ذکر کرنا، حسین کا ذکر کرنا۔ خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ دلیل دکھا کہ دیکھو اللہ اللہ بول لینا تمہارا بندوں کا کام ہے، میں اللہ کو حسین حسین بولتا ہوں، اگر حسین حسین میں نہیں بولیا تو دنیا میں اللہ اللہ بولنے والا پیداش نہیں ہوتا، اللہ اللہ پیداش نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو یہ چاروں معراج کے اوپر سب سے بڑے حسین موجود، اس کے واسطے ہر چیز میں نماز کے اوپر ہوگی کہ تو پورے تمہارے سب کے اوپر حسین رکھو، تمہارے پیر کے اوپر حسین رکھو، تمہارے ہر محبت سے ترجیح حسین کو دو۔ تمہیں حسین کو چھوڑ دو اگر سلسلے چلیں گے، اگر تمہیں سندلاں کریں گے، عرساں کریں گے، کیا کچھ کریں گے، خدا کی قسم قبول نہیں ہوتا۔ اگر تم نہ قبول کرانا تو حسین کو رکھو اپنی نماز میں، قبول کرانا تو حسین کو رکھو اپنے زکوٰۃ میں، قبول کرانا تو حسین کو دیکھو اپنی ماں میں، قبول کرانا تو اپنے حسین کو دیکھو تمہارے باپ میں، تمہارے پیر میں حسین کو دیکھو۔ یہ چیز اگر تمہیں دیکھ رہی تو قبول، نہیں تو۔ مگر ایک چیز ہے، شیخ محمد جو ہے، کھلی بات سن لو، شیخ محمد جو ہے امام حسین کے محفلاں مجلساں 12 امام کی محبت نہیں کرنے والا، نہیں میرے سلسلے میں نہیں ہے کوئی بولنے والا۔ اب ویسے ظالم کو
جو حسین کے واسطے وہ ہاسپٹل میں نکل کو باہر علی علی کرنے والے کے ساتھ ملا کو فوٹو ڈال لے کو پھرے تو حرامی کتنے بڑے حرام ہے رہنگا تمہیں کیا دنیا کو دکھانے والے کیا کریں دو جنے یہ کرو. کبھی یزید اور حسین ایک نہیں ہوتا, کبھی یزید نہیں ہوتا. وہاں حرامی ہے, مندر میں ایک بڑا حرامی عادل ہے, انہیں لے لے گا ادمیہ میں کیا دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وکیل صاحب بھی شیخ صاحب یہ ادمیہ کے اندر کی ہمیں کھلا بولی نا شیخ صاحب نہیں انہوں سلسلے کے باہر انہوں آپ کو حسین اور آل حسین کی محبت میں نہیں ہے کر کو بولنے والے. اب انہوں ڈکلیئر کرے کیسٹ ہے اجمیہ کو بولنے کو پھرنا یہ سب چیزاں کیسٹ کھلا انہوں اعلان کری میرے سلسلے میں 12 امام کی محبت نہیں ہے, میرے سلسلے میں غم اور خوشی نہیں کرنا 14 معصومین کی. جب بول ڈالے تو حسین اور آل حسین اور ائمہ کا ذکر صرف اور صرف شیطان کرو. اب شیطان کو ایک ولی کے ساتھ پھرا لے کو رکھو, اب انہوں 8 وہاں پھرا ہے, اب جا کو وہاں لے لے جا کو میں انڈر گراؤنڈ میں بھی ڈالوں. میں ایک چیز بول دوں یا کئی کو بول رہا ہوں آدمیاں بھی نہیں وہاں بھی سنتی ہیں میرا پورے بیان یوٹیوب میں جاتی ہوں تو کئی کو گزر رہی ہوں مدور کے جو خلیفہ ہیں ہمارے پیچھے کیا کہہ کے ہاراں پھولاں سب دلا ڈالو کیا کرتے سو نہیں بھائی یہ مدور کا قصہ یہ گاؤں کا قصہ یہ ہمارے شاہ صاحب کا قصہ الگ اس کا قصہ ہم نہ پورے قصے معلوم. پیر مرید کے ہاتھ میں بیعت کیا تو تمہیں آپ کو تمہاری دین بھی ہاتھ میں دینا دنیا بھی ہاتھ میں دینا. تمہیں دنیا کو الگ رکھو دین لیتا ہوں دین کو الگ رکھو دنیا لیتا ہوں منافق. سرکار مدینہ کے ہاتھ میں اگر بیگواں بھی آپ کو بیٹھتے ہیں سرکار کو دوپہر کو پوچھتے آپ کو یا رسول اللہ میں گھر میں کوسا سال نہ پکانا کوسا سال نہ پکانا. یہ دین اور دنیا کی بیعت ہے. سو یہاں ہم نہ آپ کو پھناؤ نہ ہم نہ کانا میں پھناؤ ہمیں کسی کا مال کھائے نہیں نہ ہماری تمنا ہے کسی کا کھانے کے واسطے نہ ہمیں جھکیں گے کسی کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں. حسین والے ہمیں آنکھ کو سیدھا چلیں گے حسین والے حق والے ہم نہ کسی کا ڈر نہیں پریشانی. یہ غداری ہاں کے خلیفے بھی پیچھے سے وہ حرام زادے کے ساتھ میں پیچھے سے یہاں دیکھو ایک چیز اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ تمہیں سندانہ کرو روساں کرو ہم نہ خوشی کی بات ہم نہ خوشی کے بعد ہمیں کون وکیل صاحب کے بچے وارث ہیں. اب جو چیز بھی کرنا دربار کے اندر ہماری اجازت سے کرنا ہماری اجازت سے کرنا. اب اجازت نہیں سو پوری دنیا میں کو ساتھ بھی دربار بٹھاؤ کون تو بھی فٹ پاتھ والا آپ کو سندل لگانے کی اجازت ہے نہیں کر سکتا. انہیں کون ہے صاحب ادھر کون ہے اس کی اجازت لینا ضروری اس کے بعد یہ سب چیزاں کرنا. تمہیں اندر کے کیلا نہیں دیے تم نہ ہمیں یہ کرے نہیں وہ کرے تم نہ لے لے کا کو جمانے کا نہیں تھا ہمارا بڑپن کے تم نہ چھوڑ ڈالے نہیں تو کوئی دربار کے اندر بغیر اجازت کے سندل چڑھنا نہیں. یہاں کو کھلی توٹی کتیاں کا راج نہیں. یہاں پر ہمیں ہیں وارثاں ہیں ہمارے خلیفے ہیں مریداں ہیں. پوچھو جا کو ہمیں بھی سندلاں عرصاں ولیاں کے اوپر مرنے والے تمہیں بھکاریاں کیا مرتے رہیں گا. تمہیں لے لے گا کوئی سبھی آدمیاں کے سامنے یہ ناٹکاں یہ شوہاں نکو کرو کہ وکیل صاحب بھی شیخ صاحب ایک محبوب الگ ہوا سو جو حسین کا دشمن ہے خدا کی قسم اس سے میں الگ ہی اور تمہیں یہ نسبت دکھاؤ نا کو مدور میں آٹوں کے اوپر لے لے کو پھر لے کو کیا کرو شیخ محمد بھی وکیل صاحب ایک ہی چیکنگ کرو اٹھاؤ شیخ کی کیسٹ سب کنے ہیں وہاں سعادت کنے بھی ہے وہاں اقبال بھیا کنے بھی ہے مدور کے ہر آدمی کنے دیکھو جاؤ کھلا دیکھو اور اختلاف یہاں ڈال لے کو ہمارے سلسلے کے اندر ایک کام خراب کرو نا. بابا ہمارے پیر ہمارے تم نہ کون بھی کٹکو سے روڈ والے کو پوچھتا نہیں. اب انہیں آیا کالا بھیڑا آیا کہ نہیں انہیں عادل آیا کہ نہیں میں کرتوں میں کیا کی بہت بڑا میں انڈر گراؤنڈ کون تمہاری حیثیت ہے. وکیل صاحب کو جا کر تمہیں آ کر ذکر نہیں سو تمہیں گانجے والے تمہیں پی لو کو تمہارے سے ادمیاں سے ہمیں چڑھانا ہم نہ معلوم ہمارے مریداں ذکر والے ہمارے مریداں اہل بیت کا ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے ولیان کرنے اللہ کا ذاکرین جا کو تم نہ یہ کرانا سو تمہارے سر کے فٹ پاتیاں تمہیں کرو کیا ہونا کرو مگر یہاں تک آؤ نہ یہاں تک آؤ نہ کو ہم نہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے دروداں کی تمہارے سلامات تمہیں غدارہ تمہیں وکیل صاحب کے کھلے غدارہ تمہیں سے تم نہ کیا ہونا وکیل صاحب ہونا ان کے اولادہ نہیں ہونا تم نہ ہمارے سے حسد ان سے محبت اب تمہیں ہمارے سے حسد کرو ان سے محبت کرے تو کیا تم نہ انہیں اچھا دیتی تم نہ اچھا کرتی بے وقوفاں یہ سمجھو پہلے اور پیچھے گیماں کھیلنے والے کون بھی رہتے ہیں نام لینا نہیں چپ کے دلاں ٹوٹ جاتے سمجھ لو تمہیں سب سمجھتے رہیں گا کون کیا کرے کون دکانوں میں بٹھا لے کرتی کون ٹائم پاسا کرتی یہ سب سمجھ لو یہ سب غداری چھوڑوا لو. یہاں بھی ایک ٹانگ وہاں بھی ٹینک ڈالنا نہیں یا تو حسین والے رہو یا تو یزید والے گانڈواں بننا چھکے نہیں بننا مرد بنے بنو تم نہ کون بھی بچانے والا نہیں عادل بھی انہیں نہیں بچاتا تم نہ اسے پڑھنے اسے دھونے نہیں آتا برابر انہیں کیا سلسلہ دیکھیں گا کیا سلسلہ چلیں گا اور کیا محبتیں دکھیں گا. محبت رہتی تو ہمارے سندر کو آتا خبر کے نیچے جا کو خبر کے اوپر قسم کھایا ہاتھ رکھو قسم کھایا میں سیدھا رہتوں میں کیا کی رہتوں سب بھی رہتوں کو بول کو قسمہ کھا آدمیاں کے سامنے
پھر آیا کہ نہیں باہر آ کو ہمارے سامنے اکڑ لکھتا تھا انہیں بہت بڑا کروڑ پتی انہیں بہت بڑا پیر اس کی صورت کو دیکھے تو چدمیاں خیاں کرتی اسے جاگ مریدہ مانتی انہیں کہاں سے لے لگا ہمارے سامنے کمپٹیشن کرتا رہے گا اور اس کے ساتھ جو ساتھ میں رہتی ہیں اس کے چمچے اور یہ سبھی ہمارے خلیفے بھی ہیں 2-3 جنے انہوں سبھی آپ کو چاپلوسی کر لے پھرتے رہتے وہ کیا چاپلوسی کرتی ہیں کہ اللہ عالم کیا کہ انہیں جنت کو بلا لے گے سر ہم نہ بڑے بڑے ساتھ میں رہتے بھی اگر اہل بیت کے خلاف ہیں تو ہمیں خلاف ہمیں کھلا خلاف اہل بیت کا عاشق ہے اس کے سر دیدے کے اوپر اس کے جوتے آج بھی تو یہ بات خیال رکھو آپ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کون بھی تم نہ کون بھی کیا بھی میں کلال کوئی چیز کا بگاڑ لیتا مریدہ ہی ہمارا سلسلہ ہے ہمارا عقیدہ ہے جو اجازت ہے ملٹری سسٹم سلسلہ ایک ملٹری سسٹم اجازت سے چل اجازت سے نہیں کرے گا بولے تو ٹوٹی کون بھی آیا ٹوٹا آیا انہیں یہاں نہیں چلتا سلسلے کے اندر پکی اجازت رہنا اجازت سے سندل کرو ہمیں ساتھ دیتے مزدور والے پورے ہمیں ساتھ دیتے چاہے چشتی والے کرو سحر وردی والے کرو مزدور کی سنی جماعت والے کرو ہمیں ساتھ دینے والے سن لو ہمیں ساتھ دینے والے تمہیں چاپلوساں کو غداراں کو جما لے کو ہمیں ساتھ دیو بولے تو ہمیں جوتی بھی نہیں آتی ہماری جوتی بھی نہیں آتی اور وہ سبھی آپ کو سلسلے سے باہر ہی انہوں یہاں کو ایک بات کرتی ہمارے پاس ہمارے گھر میں ایک بات کرتی ہاں یہ انہوں کی جم کے انہیں کون کی جمکا کو ہمیں نہیں آنے سو تمہارے پاس آپ کو ایک بات کرتے ہیں غدارہ سے بچو اور امام حسین علیہ السلام کی مولود اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اس مولود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت ہمت دولت شہرت ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے اور امام حسین کی ہمیں شفاعت دنیا میں بھی نصیب عطا فرمائے اور عقبہ بھی نصیب عطا فرمائے جو بھی پریشان حال ہے امام حسین کے صدقے میں اور امام حسین کے عاشقوں کے صدقے میں اور ان کے غلاموں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش عطا فرمائے ہماری مغفرت عطا فرمائے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں گلزار شاہ بابا چمن شاہ ولی سیدنا بیوی ہمارے وکیل صاحب جتنے بھی مزدور کے مدفن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ان کے ولیوں کو بھوک حسین کی رہتی سو حسینیت کی بھوک رہتی سو تمہارے پھولاں کی بھی تمہارے ناچ گانے کی بھوک نہیں رہتی ولی کو بھوک حسین کی رہتی سو جس چیز کو بھوکا ہے وہ بھوکا کرو شیر کو لے جا کو تمہیں پتے کھلا تو کھاتا نہیں بکرے کو گوشت کھلا تو کھاتا نہیں تمہیں وہ ولی کو کیا ہونا حسینیت کھلانا سو اللہ کھلانا سو نبی کھلانا سو حسین کھلانا کتے تمہیں کہتے دوسری چیز لے رہے تمہارا قبول نہیں ہوتے تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوتی آؤ خان خائیں بیٹھو اللہ کے رسول کے باتیں سنو تم معرفت سنو کیا ہونا سنا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ